یہ گناہ تو گناہ ہوتا ہی ہے، اور گناہ کو اچھا سمجھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ ہم میں سے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کام حرام ہے، اس کے باوجود بھی کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہوتا تھا زنا حرام ہے اور بے قصور شخص کو قتل کرنا حرام ہے، پھر بھی ان کاموں کو کرتے تھے۔ تو یہ لوگ یہود و نصارہ اور مجوس ہیں، اور فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ خارجی بھی انہی میں سے ہیں۔ یعنی فرماتے ہیں یہ جو برے کام کر کے جو اچھا سمجھتے ہیں، خارجی بھی انہی میں سے ہیں۔ خارجی جیسے اس دور کے اندر وہابی، دیوبندی وغیرہ، یہ لوگوں کو نیک کام سے روکتے اور سمجھتے ہم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ میلاد شریف سے روکتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم 11ویں سے روک رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام پر سلام پڑھنے سے روکتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ابو قلابہ فرماتے میرا گمان یہ ہے کہ خوارج بھی انہی میں سے ہیں، کیونکہ خارجیوں نے تمام اہل بصرہ کے خلاف اپنی تلوار نکالی اور وہ مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتے تھے۔ اور اس دور میں وہابیوں کو دیکھ لیں، وہابیوں نے جب مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو قتل کیا، اور قتل کیا سمجھ کے کیا؟ یہ سمجھ کے کیا کہ یہ سب مشرک ہیں، ان سب کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے۔ تو حضرت ابو قلابہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ وہابیوں پر بھی صادق آتی ہے، جو کرتے تو گناہ کا کام ہے، مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر قتل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔